بات وہی ہے کہ ہم انسان ہیں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ ہم اسباب دیکھتے ہیں. ہم دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم ان کے مطابق ہی فیصلے اپنی زندگیوں کے کرتے ہیں. یا پھر جیسے چور ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اب ہم اس کے دل کا حال نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ظاہری طور پہ تو کیا نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، تو اس کو سزا اسی کے مطابق ملے گی. تو یہی طریقہ دنیا کا ہے، کیونکہ بہت سی اب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، اور وہ حلال رزق، انڈر لائن کرے کہ وہ حلال رزق سے حج کے لیے نکلتا ہے، اپنا سفر وہ بھی شروع کرتا ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہو، اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا سفر حلال اور تیری سواری بھی حلال ہے، کیونکہ وہ حلال رزق لے کے نکلا تھا نا، اور تیرا حج بھی مقبول، اور تیرا حج گناہوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سارا سنا نا کہ کس طرح سے آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب وہ نکلتا ہے سفر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا. اور پھر بتایا کہ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور حرام کی کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ سفر شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا پکارتا ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر رحمت ہو، تیرا سفر خرچ جو تو نے ٹکٹ بائی کیا ہے جہاز پہ جانے کا، وہ تیرا سفر خرچ جو ہے وہ بھی حرام، تیری کمائی حرام، اور تیرا حج گناہوں سے آلودہ اور بے اجر ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے حدیث سن لی ہوگی، آپ اس پہ تدبر کیجئے گا، سوچئے گا، کیونکہ جب ہمیں کوئی حدیث سے جواب ملتا ہے نا، تو اس سے بہتر جواب تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمائیاں حلال کی رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں، وہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کے کویشچنز تھے کہ روزوں کے بارے میں آپ نے رکھنے ہیں، وہی میں نے اپنی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے اسی لیے بھیجی تھی. آپ پورے رکھیں، پورے 9 روزے رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو چلے جب آپ کو ہوگا نا کہ آج رکھ سکتی ہوں تو ضرور رکھیے گا، بہت اجر ہے اس کا. اگر کوئی بھی نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر 9 ذی الحج کا جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے نا، جو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو عرفہ کا دن ہوگا، اس کے دن کا جب آپ روزہ رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اتنا بڑا روزہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ رکھ سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ گناہ جو ہم اللہ کی حقوق پورے نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے والے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. کیونکہ دیکھیے ایک نیکی پہ 10 گنا اجر، چاہے تو 700 گنا اجر. اتنی چیزیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اتنے گناہ بھی ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. پڑھ کے بھی اچھا لگتا ہے اور سن کے بھی اچھا لگتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس میں شامل رکھے، آمین ثم آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، دیکھیں ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو انسان کہیں گے، جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، تو وہ انسان کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے مالک تھے، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا
تجھے پتا تھا اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا. کتنی پیاری حدیث ہے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ انسان پھر یہی کہے گا کہ یا رب العالمین آپ تو پورے جہاں کو کھلانے والے, میں آپ کو کیسے کھلاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو اپنا پیٹ بھر کے سو گیا, تو نے تیرے نیبر میں, تیرے جیسے ہمسائے ہوتے ہیں نا, تیرے ان ہمساؤں میں کوئی انسان ایسا تھا جو بھوکا تھا اور تو نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا, تو اس کو کھانا نہیں دیا. اگر تو اس کو کھانا دیتا تو آج تو وہ کھانا یہاں پہ پاتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. انسان پھر وہی بات کہے گا کہ اے یا رب آپ تو ساری دنیا کو پانی پلانے والے, آپ کو میں کیسے پانی پلاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, تو نے اس کو پانی اگر پلایا ہوتا تو آج تو اس کو یہاں پہ پاتا. تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ آگے آپ سندھ کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, تو لوگوں کو پانی پہنچا دینا, کسی طرح سے وہاں پہ نلکے لگا دیتے ہیں. دیکھیں جب ارادے ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتے ہیں. اتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے بارے میں کام بھی کر رہی ہیں, لیکن جتنی بھی انسان کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اگر وہ کام کرے, کیونکہ یہ بڑے نیکی کے کام ہوتے ہیں جو ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے. تو سب سے بڑی بات ہے جو اپنی اراؤنڈ لوگ ہیں وہاں پہ آپ ڈھونڈیں, اگر آپ کو موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دے, کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے. اور ملتی بھی کیسے ہے, جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کر دیتے ہیں. تو جناب آئیے اب ہم انشاءاللہ, آج میں لبیک دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے, الحمدللہ آپ کی ٹیچرز کے نام بھی دیکھ رہی ہوں, تمام میری اسٹوڈنٹ کو. دیکھیے میں نے چھوٹی سی ایک حدیث پڑھی تھی نا, جو آپ لبیک جس جگہ پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں, ابھی میں بلکہ آفٹر کلاس کے میں آپ لوگوں کے واپس جا کے سب کے دیکھوں گی. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی, تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا آج لبیک لکھتے ہوئے, وہ سارے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو آلریڈی قرآن کلاس لے رہے ہیں. ابھی تک جو نہیں لے رہے, میں آپ سے کہوں گی کہ کوئی مشکل نہیں, آنیسٹلی صرف 5 آیات ایک ہفتے میں آتی ہیں, اور وہ آپ اپنی آسانی کے ساتھ جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں, اور پھر آپ اپنی ٹیچر کو سنا دیتے ہیں. کم از کم ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے, آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں سورۃ الاعراف کی. ہم کر رہے تھے آج ہم کریں گے آیت نمبر 157. لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیا کی تھی, ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں, ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری رحمت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے, ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن زندگیوں میں کھل جانا, اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی. ہمیں نیکی کی توفیق مل جانا اللہ کی رحمت ہے. ہمیں والدین کی خدمت کا موقع مل جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے, یہاں تک کہ جو کافر ہے نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت وہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی پیارا یہ سینٹنس لاسٹ آیا ہم نے جو پڑھی تھی کہ خاص طور پہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے کہ فَسَأَكْتُبُهَا, تو میں ضرور لکھ دوں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں نا فیورٹ بچے جو ہوتے ہیں, ان کے لیے ہے کہ میں خاص طور پہ ضرور لکھ دوں گا لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے جو یتقون, جو تقوی اختیار کرتے, جو ڈرتے ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کریں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نا, ان لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اینڈ نمبر 2, وہ لوگ جو یؤتون الزکاۃ, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں, والذین, اور وہ لوگ جو ہم بھی آیاتنا یؤمنون, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. آیات پہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں نا, پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. یہ 3 لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں. آپ خود سے دیکھ لیجئے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلیک اینڈ وائٹ بتا دیا کہ کن کے لیے رحمت ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں.
اور آگے دیکھیے اور اس کے علاوہ کن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور یہ دیکھیے ہم کہاں پہ، ہم کون سا واقعہ پڑھ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے. اور جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ابھی آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو سیم وہی واقعہ آپ یہاں پہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی آج کل ہم حضرت موسیٰ کا ہی قصہ پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، الذین، وہ لوگ جو یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں. آج ہم پوری کلاس میں اگر اس ایک لفظ کو سمجھ جائیں گے نا، اس ایک لفظ کو عمل میں ڈھال لیں گے، اب واللہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم پوری، کیونکہ ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پڑھ کے ہم آگے گزر جاتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ سے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں اور کیا ڈیمانڈ ہے ہماری زندگی میں؟ یہ لفظ کیسے آئے گا؟ آج ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اور ان کی قوم سے ابھی خطاب ہو رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ وہ لوگ جو پیروی کریں گے کس کی؟ جو رسول ہے، نبی ہے، اور وہ امی بھی ہے. اب یہ تین چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی یہ صفت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے. رسول کہتے ہیں، مفسرین نے اس کو دونوں رسول اور نبی کو کا فرق جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جس کے اوپر بھی جو کتابیں ہیں نا نازل ہوئی ہیں، جو شریعت لے کے آئے، وہ نبی جو ہے ان کو رسول کہا جاتا ہے. ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. دس از واٹ دے سیڈ، رائٹ؟ کیونکہ جن کے اوپر، ہر نبی کے اوپر تو شریعت نہیں آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب بالکل ایک ایگزامپل میں اور بھی آپ کو دے دیتی ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان انسان ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھے انسان بن جاؤ. مسلمان کا وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ سینٹنس ہوتا ہے کہ اچھا انسان ہونا چاہیے، بس باقی خیر ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اچھا مسلمان، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان، 110% اچھا انسان ہے، ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن ہر اچھا انسان جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. مطلب ضروری تو نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو. تو اس لیے یہ فرق بھی ہمیں یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے. تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، امی دیکھیں کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، رائٹ؟ ہمارے لیے یہ تو ایک عیب ہو جاتا ہے نا، جو پڑھا لکھا، ہم کہتے ہیں جی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی. اور وجہ کیا تھی کہ اہل کتاب جو تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس تو علم ہے، وہ کتاب، اہل کتاب جو تھے، تو یہاں تک بھی وہ یہ کہتے تھے کہ امی جو ہے نا، وہ باقی سب کو امی کہتے تھے. جیسے عرب کے لوگ تھے، وہ بھی، ان کے پاس تو کوئی اس وقت تک نبی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. تو وہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ امیوں کی گری ہوئی چیز اگر مل جائے نا تو تم اس کو لے سکتے ہو، اس میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بہت ان کو نا ڈیگریڈ سا جیسے کر کے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ نبی جو ہے وہ امی اس لیے بھی کہا کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے ہوتے یا پہلے سے کسی کتاب کو جانتے تو پھر تو یہ کہتے کہ اچھا جی یہ تو اس کتاب سے لے کے باتیں کر رہے. تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امی تھے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات ان کے لیے آگے رکھی کہ اب جب تک تم اس امی نبی کی پیروی نہیں کرو گے تو تم فلاح ہی نہیں پا سکتے ہو. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اتباع کیا ہے. الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کریں گے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی تو آئے نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے پھر کتنی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. کہ پیروی کہتے ہیں کہ کسی کے فٹ سٹیپ پہ چلنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. ایک آپ نے ریگستان کا ذرا آپ نے ویژولائز کریں اس بات کو کہ آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، آپ سے آگے فار ایگزامپل آپ کے فادر ہیں، آپ نے ان کے پیچھے جانا ہے، لیکن آپ نے جانا ان کے فٹ سٹیپ پہ، جہاں پہ انہوں نے پاؤں رکھا ادھر ہی، کیونکہ فٹ کے نشان آ جاتے ہیں نا، اسی طرح سے چلنا. یہ کہتے ہیں پیروی کرنا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فورسلی نہیں ہے، آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، وہ نبی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ نبی جن کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ نبی جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی خوشی سے ہمیں جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ یہ ذرا غور کیجئے، ہم اپنی نسبتیں ادھر ادھر کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے آپ کون ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ وہابی ہیں کہ آپ سنی ہیں تو آپ ہری بگڑی والے ہیں، کہ کیا ہے سارا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آنیسٹلی جب سے میں پڑھانا شروع ہوئی ہوں، میں لوگوں کے درمیان میں جاتی ہوں، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پڑھے لکھے لوگ، مطلب جو ایک طبقہ ہے نا جو ابھی تو قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں کھلا، وہ تو بےچارے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کو دل ان کے اور ان کو ان باتوں کا ہی نہیں ابھی پتا۔ جب ایسے لوگ جو دیندار ہیں جب وہ ایسی بات پوچھتے ہیں نا تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک حصہ آپ سوچیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی چیز بھی چپ جاتی ہے نا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہم کتنے آرام سے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ ہم مسلمان ہو کے ایسی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارا نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا دین ایک۔ ہم کیا کہنے والے ہیں؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ کہنے والے۔ پھر ہم ایسی باتیں کریں، اتنی بڑی بڑی بات کہہ کے، اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کسی کی کہ ان کا آخری وقت تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ بہت رو رہے تھے، تو ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آپ بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے کافی، آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ہے، آپ آپ اتنے پریشان نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہاں دین کی خدمت کی ہے، میں نے تو اپنے فرقے کی خدمت کی ہے، میں نے تو یہ ساری عمر کرتا رہا کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے اور باقی فرقے غلط ہیں، میں نے اسلام کی خدمت نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا کرے، ہمارے اندر محبت دے آپس میں، تاکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک انسان کو مسلمان کر کے دیکھو، پھر یہ اتنی بڑی بات کہنا۔ ہم لوگ تو باہر رہتے ہیں نا، ہمارے اراؤنڈ کرسچنز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، انڈیا کے بھی لوگ ہیں، ساری ہر طرح کے لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کو میں سے ایک بندے کو ہم مسلمان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اتنی آرام سے جو اپنے جو مسلمان ہیں نا انہی کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اتنا جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اتباع کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ انکار کس نے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آج آپ دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں ایک سب سے بڑا فتنہ آج کل جو ینگسٹر ہیں ان میں تو اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی ہے، تو اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح جو قرآن میں لکھا ہے چلے، میں کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسی بات بھی کرتے ہوئے کہ آگے ہم لوگ کس رخ جا رہے ہیں۔ اب ایک اور پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کر دوں، پھر میں اس پہ بھی آتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم تم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ فائنل فیصلہ ہے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس وہ سارے فیصلے موجود ہیں نا، کس صورت میں ہے؟ حدیث کی صورت میں ہے۔ آج اگر ہم حدیث کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر ہم فیصلے کہاں سے دیکھیں گے؟ آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے نا یہ اتباع کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔
آپ لوگوں نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم ہماری زندگیاں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جب عمل کی طرف آتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں. ہماری زندگیوں میں خوشیاں کیسے سیلیبریٹ ہونی ہے، ہماری زندگیوں میں غمیاں کیسے ہوں گی، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہوگا، ہمارے حقوق و فرائض کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہوں گی، یہ ساری کی ساری تو بینہ ہے. یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہمارے وہ نبی جس نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ پانی کیسے تم نے پینا ہے، اور اس سے پہلے تم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، تم نے بیٹھنا کیسے، کھڑے ہونا کیسے، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا بھی سکھا دی. تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں تو کیسے کریں گے؟ اتباع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپ پہ چلنا. اور دیکھیے سنت جو ہے نا، وہ ایک تو وہ ہے کہ جو قولی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہے، ایسے جو ابھی ہم پڑھتے ہیں. ایک سنت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تھی، جو عمل انہوں نے کیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور ایک سنت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنت تقریری سنت ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آگے سے آنسر نہیں کیا، انہوں نے بیسیکلی منع نہیں کیا، اور کچھ ایسی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ اس پہ اوکے ہو گیا. تو اس طرح سے سنت کے بھی ڈیفرنٹ لیولز پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی پھر یہ ٹاپک بہت لمبا چلا جائے گا، صرف اس لیے کہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں نا جب ہماری زندگیوں میں ابھی حدیث ہم نے نہیں پڑھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن تو چلے ابھی الحمدللہ ہم سب کی زندگیوں میں کھل گیا، ابھی تک اگر ہم نے حدیث کی کلاسز نہیں پراپر لینی شروع کی کہ حدیث جمع کیسے ہوئی تھی، حدیث کب لکھی گئی، تو ہم کوئی ایسے کہتا ہے نا تو ایک دم سے ہمیں آگے سے جواب نہیں دینا آتا کہ اب ہم ان کو کیا کہیں. تو دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں کہ ایک جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیسے، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی اور لکھی. دیکھیے یہ حضرت انس کو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی تصدیق کی، کہ اب ان کی زندگی میں انہیں سنایا اور ان کی تصدیق کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس احادیث پر مشتمل کئی کتابیں تھیں. ترمذی میں ہے کہ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں تھیں لکھی ہوئی. اتنی احادیث. ایسے نہیں تھا کہ 300 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد اچانک لوگوں کو احساس ہوا، تابعین کو احساس ہوا اور انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا تمہیں کوئی حدیث آتی ہے، تمہیں کوئی حدیث آتی ہے، تو حدیث لکھنی شروع کر دی. حدیثیں پہلے سے موجود تھی، ان کو کتاب کی شکل دی گئی تھی، باقاعدہ کتاب کی جو شکل ہے نا، بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن آج جو میں اور آپ قرآن دیکھتے ہیں نا، یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا، تو اس سے پہلے تو ڈیفرنٹ طرح سے لکھا ہوا تھا نا. حدیث بھی ایسی ہی تھی. اب آپ اس کے علاوہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حدیث کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس کے بارے میں وہ خود فرماتے تھے کہ صادقہ وہ کتاب ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر لکھا ہے. یہ دارمی میں تھا. تو اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ حدیث کیسے لکھی گئی تھی اور کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا، کس طرح سے آج ہمارے پاس ہے. اب سوچیں کہ اگر ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو ہم کیسے اتباع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس موقع پہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل آپ اسی طرح سے اندازہ کریں کہ آپ نے گاڑی چلانی سیکھ لی. اب ہم یہاں پہ گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں، اب ہم جب باہر نکلیں گے، اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب گاڑی کو روکنا کدھر ہے، اب ریڈ لائٹ کا کیا مطلب ہے، گرین لائٹ کا کیا مطلب ہے، سپیڈ لائٹ جو سائن لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اگر نہیں پتہ ہوگا نا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا نا، جس کی زندگی میں حدیث نہیں کھلے گی، وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا، کیونکہ اس نے دین کہاں سے سیکھا؟ میں نے اور آپ نے جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو دین کہاں سے سیکھا تھا؟ محلے سے سیکھا، اپنے پیرنٹس سے سیکھ لیا، نانی دادی کو جو بھی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہاں سے ہم نے دین سیکھ لیا. کیوں آج کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو انسان گھبرا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے عمل کرنے کے لیے چھلانگ نہیں لگاتا؟ وجہ کیا ہے؟
کیونکہ ہم نے خود نہیں نا پڑھا ہوتا تو ہمیں اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آتی. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے فلاں نے کہا تھا, پتہ نہیں اب یہ سچ بھی ہے کہ نہیں اور کتنا سچ ہے, بس ٹھیک ہے اتنے تو نیک کام کر رہی ہوں, اب اتنے زیادہ تو آلریڈی کر رہی ہوں نا, تو اگر نہیں بھی ایک کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے کریم, اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینا ہے. یہ لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ودود ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو سب پہ چھائی ہوئی ہے, تو کیا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی پکڑ لیں گے؟ یہی چیز, یہی بات شیطان ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ نہ کرنا کوئی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو. جو کوئی بات نہیں, اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے, اللہ نے معاف کر دینا. قرآن بینہ ہے. اب آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں ہر کلاس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مطلب ہے. اگر ہم اپنی مرضی کا دین لیں گے نا, ہم نے رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں, دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کو مسجدوں میں رکھ دیا, یا پھر جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں تک رکھ دیا, باقی پوری زندگی کلچر کے اراؤنڈ لے گئے. اسلام از اے وے آف لائف, قرآن از اے وے آف لائف. میں کیسے جینا ہے, میں نے کیسے مرنا ہے, یہ بھی قرآن کی وجہ سے ہی ہمیں سمجھ آئے گی, جب تک قرآن میری زندگی میں نہیں کھلے گا. ہم نے جانا کدھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے نا, وہاں پہ جا کے ہمیں ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. ابن آدم تم اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان چیزوں کا جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنا یہ وقت کہاں پہ گزارا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہ کیا ہے, تمام کے تمام انسان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خسارے میں, سوائے ان لوگوں کے. کون لوگ تھے؟ جنہوں نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے. تو ہمیں دین کی سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم جب اپنی آنکھ سے قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھیں گے نا, ہمیں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, ہم تفسیر نہیں جانیں گے, ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر وہی حال ہوگا کہ کبھی ہم ادھر جائیں گے, کبھی ہم ادھر جائیں گے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن لوگوں پہ ہوگی, وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول جو نبی ہے اور امی ہے. اور وہ کون سے لوگ تھے کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اس وقت جب وہ ان کی پیروی کریں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. الذین, وہ لوگ وہ جو یجدونہ پاتے ہیں اسے, کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا, مکتوباً لکھا ہوا, عندہم اپنے پاس, فی تورات والانجیل, اور انجیل میں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی ایک لمبی سی میں نے پورا لکھا ہوا تھا. اب ٹائم کا پتہ ہے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, مجھے یہ ہوتا ہے کہ آیات کچھ تو کمپلیٹ کرو, ورنہ یوزلی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ اگر آنیسٹلی میں حق ادا نہیں کر پاتی ہوں. مجھے ہمیشہ ہر کلاس کے بعد مجھے ایک دکھ سا رہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ بھی نہیں بتایا تھا, میں نے تو یہ بات بھی ابھی نہیں بتائی تھی. تو اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی مجھے پتہ ہے میں ساری کی ساری آپ تک پہنچا دوں. کہ تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آلریڈی بیان کر دیا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو کس طرح سے تم لوگوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا, وینہاہم, اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر, برائی سے, ویحل لہم الطیبات, اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو, ویحرم, اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر, الخبائث, خبیث چیزوں کو یعنی ناپاک چیزوں کو, وَيَضَعُ, اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے, اسرہم, بوجھ ان کے, والاغلال, اور ان کے طوق. اب یہاں پہ یہ ایک سینٹنس جو ہے نا, وہ میں پہلے والی جلدی سے پڑھی تھی, وہ تو آپ بیسیکلی آپ کو سمجھ آ ہی گئے ہوگے, سیدھی سی بات ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ نبی آ کے کیا کرے گا کہ جو ان پہ طوق ہیں, جو ان پہ بوجھ ہیں وہ اتاریں گے. تو ان کے اوپر بوجھ کون سے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ کچھ چیزوں کی پابندیاں تھیں. دوسری انہوں نے خود ہی سے اپنے اوپر ڈال لی تھیں, جیسے یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. دا ریزن واز کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھایا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے گوشت کھانا کہ ان کو شیڈکا کی شاید پین تھی, تو ان کو کسی نے منع کیا تھا, تو اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہے تھے. تو انہوں نے اس وجہ سے اپنے اوپر ہی حرام کر دیا کہ وہ نہیں کھاتے تو ہم نہیں کھائیں گے.
اس کے علاوہ دیکھیں ان کے اوپر یہاں تک تھا کہ جو توق کی بات ہے کہ اگر خطا سے قتل خطا بھی ہو جاتا تھا نا تو اس میں ان کو دیت نہیں دینی ہوتی تھی. ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل، جیسے ہوتا ہے نا کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. اور اس بالکل وہی آیا جو تھی وہ ان کے اوپر تھی کہ ان کے اوپر یہ دیت نہیں دے سکتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے عورت جو اپنے خاص ایام میں ہوتی ہے اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو بالکل علیحدہ سے کر دیتے تھے. تو ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہ سارے توق ان کے اوپر سے اتار دیں گے. آج دیکھیں کہ ہم پکڑ کے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک رسم و رواج کے جو توق اپنے اوپر ڈال دیا. اب دیکھیں جہیز سب سے بڑا لعنت ہم نے اپنے اوپر ڈال دی ہے. کتنی بچیاں اب جن کے پاس پیسے ہیں ان کے لیے تو نو بگ ڈیل، وہ تو کر لیتے ہیں آرام سے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں نا، تو وہ بچیاں جن کے گھر والے اس طرح سے شادی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جہیز نہیں دے سکتے، وہ بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ شادیوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کا پورے کا پورا خرچہ تو خاوند نے دینا ہے، جو کماتا ہے وہی ولیمہ کرے گا نا. بچی کے پیرنٹس پہ تو صرف نکاح کرنے کا ہے کہ وہ نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیں. اور اگر وہ تحفے دیتے ہیں، دیکھیں تحفے کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. ہم کیسی چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر خام خواہ ڈال دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتارنے کے لیے آئے تھے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بھی اس پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آمنو کا بھی دیکھیں، ہم قرآن میں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نیچے چھوٹا سا اپنا نام لکھ دیا کریں تاکہ جب بھی آپ مصحف کھولیں نا دوبارہ سے تو آپ کو ایک دم سے یہ لگے کہ یہ میرے لیے کوئی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کی بات ہوتی ہے نا، آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایک حکم دے رہے ہوتے ہیں، ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی خواہش نفس کو میرے تابع نہ کر دو. اب غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے، ہر انسان، ہر رشتے سے بڑھ کے تم مجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہے ایمان کی شرط. آج اپنے آپ کو آپ خود سے چیک کر لیں کہ کیا یہ محبت کیا ہے. کیسے ہم چیک کریں گے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایک طرف قرآن کا حکم اور دوسری طرف میری خواہش کہ نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، آج کے زمانے میں یہ ایسا کیسے ہوگا. لیکن میرے اللہ نے تو حکم دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آج اگر دیکھو سود کی بات ہی ایک ہم لے لیتے ہیں، سود کے بغیر کاروبار کیسے کریں گے، گھر کیسے لیں گے، یہ کیسے کریں گے، ہم ہر طرح. اور آج انشاءاللہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیے گے کہ اہل کتاب کے ہیلے بہانے، ایسا نہیں تھا انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو ہیلے بہانے ہی ابھی بنائے تھے. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ سود کے بارے میں یا جو بھی ایسی والی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھیے گا کہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے بھی اس پر وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت دی انہیں، وَنَصَرُوهُ. یہ میں آیت پڑھ کے مجھے صحابہ یاد آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات دیکھیے. صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے لیے آیت ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارے لیے تو اس سے بھی بڑا حکم ہے. تو عزروہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت بخشی تھی وہ کیا تھی؟ دین کو قوت دینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی مشن تھا کہ کس طرح سے دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ مقصد بڑے رکھے. آپ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں نا کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے، جو اردو بولنا سمجھنا جانتا ہے نا، اس تک قرآن اس کی زندگی میں کھولنا ہی کھولنا ہے. ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے قابل ہو جائے. اب نہیں ہوگا، فار ایگزامپل میری زندگی میں نہیں ہوتا، میں مر جاتی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے کیونکہ نیت تھی نا. اسی طرح سے آپ لوگ سارے یہ نیت کر لیں کہ جب میں قرآن سیکھ جاؤں گی میں نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اب نہ پہنچا سکے گے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کے ارادے ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ارادوں کا اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی، وہ ہماری یہ نیتیں ہیں.
خالص دل کے ساتھ نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پیغام کیا پہنچانا ہے؟ اگر ہم پہنچاتے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ نہیں آئی ہے بتانے کے لیے، ہمیں کیا پہلے نہیں پتا؟ ہم نے صرف یہ ہے کہ قرآن کھولنا ہے ان کی زندگی میں. قرآن کھولے گا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سے ہی سارا کچھ سمجھ جائیں گے. بس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آلریڈی یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کلاسز لینی شروع کر دی ہیں، اب نیا کورس آئے گا انشاءاللہ 2-3 مہینے میں، تو آپ لوگ بھی جوائن کر لیں. تو اتنا مزہ آتا ہے، ہم لوگ تو یہ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں. انکریج کریں دوسروں کو. ایک دفعہ زندگی میں قرآن کھل جائے نا، پھر اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا کہ کیا کیا کرم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے بھی اس پر، وَعَزَّرُوهُ اور انہوں نے قوت دی اسے، وَنَصَرُوهُ اور انہوں نے مدد کی اس کی، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، النورا اس نور کی. یہ کون سا نور ہے؟ جو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا نا، اس کی بات ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس قرآن کی، الذی وہ جو انزل معہ جو نازل کیا گیا، معہ اس کے ساتھ. اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. یہ کامیابی کی کنجی کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو کہ اس دروازے سے جانا ہے، یہاں سے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بھول بھلائیاں جب کھیلتے ہیں، قرآن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اتنی بڑی بڑی لائٹس لگائی ہوئی ہیں بھاں باں باں کرتے ہوئے کہ یہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، ادھر سے چلو، یہ کرو. بالکل وہی فلاح پانی کا. اچھا مجھے فلاح پانی ہے قیامت کے دن، اچھا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو میں کیسے کامیاب ہوں گی؟ بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر تم یہ کام کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہو دین کے کام میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے نا، اس کو آج ہم نے پورا کرنا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہی بات یہ والی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سے جنتوں کے بھی تو درجے ہیں نا، ہم نے پہلی پہ تو نہیں بیٹھنا. جو زندگی میں امتحان آتے ہیں وہ ان درجوں کو اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اب دیکھیے صحابہ کی زندگی میں، اب صرف تبوک کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کال پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے. حضرت عمر، کیونکہ ان کا مقابلہ ہوتا تھا نا اس نیکیوں میں، جو مقابلہ ہوتا ہے تو ان کا حضرت ابوبکر سے ہمیشہ حضرت ابوبکر جیت جاتے تھے. حضرت عمر نے سوچا کہ اس دفعہ نا میں حضرت ابوبکر صدیق کو ہرانے والا ہوں. کہتے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، ایک سائڈ پہ کیا، ایک سائڈ پہ کیا، کہ ایک گھر کے لیے رکھی چیز، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ اب تبوک کے لیے ضرورت ہے، جو بھی کر سکتے ہو لے کے آؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ پورا آدھا سامان اپنے اونٹ پہ انہوں نے ڈالا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو میں آج جاؤں گا نا تو آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ سامان لے کے جا رہا ہوں. کہتے جب وہ وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق تو پورے گھر کا سامان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. یہ تھے صحابہ. ہمیں آج ایک کال آ جاتی ہے، دیکھیں دین اگر غالب ہے نا تو کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ والی چھوٹی موٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، کسی کی مدد کر دی، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کی بیمار کی عیادت کر دی، تو ٹھیک بات ہے. لیکن اگر دین مغلوب ہے تو پھر تو بات بالکل اور ہو جاتی ہے. پھر ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے اشاعت میں گزرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ ایک سائڈ پہ کیجیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ سورہ جو ہم پڑھیں نا، سورۃ الاعراف، یہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا ہے. مدینہ میں ان کا واسطہ کن کے ساتھ ہوگا؟ یہود کے ساتھ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اب کیا ہونے والا ہے. تو کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے اے نبی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ کا، علیکم جمیعا، تم سب کی طرف. دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر نبی جو تھا نا وہ اپنی قوم پہ نبی تھا، کیونکہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا یا قومی یا قومی. باقی نبی جب بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए नबी थे। ये है वो जगह जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ये किधर लिखा हुआ है कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नबी बना के भेजे गए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कहा कि वो अब आगे देखिए कि तमाम, कह दीजिए कि मैं तमाम इंसानों पर रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लज़ी, किसका रसूल बना के भेजा गया हूँ? अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो मालिक है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, देखिए आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। एक रोब आ जाता है ना, हम आयतल कुर्सी भी पढ़ते हैं जब, या हम अलहम्द पढ़ते हैं, तो एक रोब आ जाता है कि ओ ये वो अल्लाह जो आसमान और ज़मीनों का मालिक है। एक मुल्क का सदर, अल्लाह खैर करे जो भी हाल हो रहा होता है, कि कभी आप सोचो उसका फ़ोन आ जाए तो क्या हाल होगा। फ़ोन तो दूर की बात है, कोई पैगाम लेके आ जाए कि आपको बुलाया है उन्होंने मिलने के लिए, तो बंदे का क्या हाल होता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है, वो अल्लाह जो आसमानों ज़मीनों का मालिक है, वो कहता है कि मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। मेरे बंदे को भी तो चाहिए ना कि वो मेरे हुक्म माने। इतना प्यार आता है जिसकी कोई हद नहीं जब हमें समझ आती है इन चीज़ों की कि लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला, कि नहीं है कोई माबूद सवा इसके, हुवा युहयी व युमीत, और वही है जो जिंदा करता है और वही है जो मौत देता है। तो फिर उसके बाद क्या है, फ़आमिनु, तो ईमान ले आओ, बस ईमान ले आओ बिल्लाही, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। कौन से रसूल पर? रसूल व रसूलिहिन नबीयिल उम्मी, जो नबी है और उम्मी भी है। अल्लज़ी, वो जो युमिनु बिल्लाही, वो जो खुद पहले अल्लाह पे ईमान लाया, व कलिमाती ही, और उसके कलिमात पर। कलिमात कौन से? कि जितनी किताबें उससे पहले थीं उन सब पर वो ईमान लाया। वत्तबिऊहू, तो उसकी पैरवी करो, तो उसकी पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। अब मांगते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये कर लोगे तो तुम हदायत पा जाओगे। क्या करना होगा? इत्तबिऊहू, कि उसकी पैरवी करनी होगी। अगर पैरवी करोगे तो तुम हदायत पा जाओगे। अगर तुम सिर्फ मुंह से कहते रहोगे हदायत मिल जाए, हदायत मिल जाए, हदायत मिल जाए, तो कैसे हदायत मिलेगी? तरीका पहले उस पर चलेंगे तो मिलेगी ना। तो अब देखिए यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सहाबा की ज़िंदगी में उनकी इत्तबा कैसे थी। कि हज़रत अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक हदीस की तहकीक के लिए मदीना से मिस्र का सफ़र किया था। क्यों किया था? एक हदीस लेने के लिए। हदीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो उन्होंने क्या फरमाया था। एक बात लेने के लिए उनकी मोहब्बत की इंतहा देखें। इन लोगों ने जितना काम कर दिया, ऑनेस्टली इनका जो एहसान एज अ मुसलमान हम लोगों पे है, हम तो चुका ही नहीं सकते। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सारे के सारे हमने इतने तफरके डाल दिए इन्हीं में कि ये लोगों ने जितना बड़ा काम कर दिया, हदीस को जमा कर दिया ताकि हम उस पर अमल करने वाले बने। आप देखें कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस सुनने के लिए मुसलसल 1 महीने का सफ़र किया। आज हदीसें हमारे फ़ोन की क्लिक के ऊपर है। अब मैं जब हदीस आप लोगों को भेजती हूँ, ऑनेस्टली मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि जब मैं खुद हदीस पढ़ रही हूँ ना, पहले मैंने नहीं पढ़ी हुई थी। जब 2 साल हो गए मुझे मिशकातुल मसाबी का मैं जो कोर्स कर रही हूँ, जब मैंने हदीस पढ़ना शुरू की थी तो मेरे दिल में एक ही बात होती थी कि मैं किसी तरह से अपने स्टूडेंट को पहुँचाती रहूँ, ताकि उनको पता चलता जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, किस मौका पर क्या बात कही थी, ताकि हम इत्तबा कर सकें। इत्तबा करेंगे तो जन्नतुल फरदौस में जाएंगे ना इंशाल्लाह। इसके बाद देखिए कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह अपने उस्ताद, इमाम मालिक के जो उस्ताद थे रबिया रहमहुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं कि इल्म हदीस की तलाश और जुस्तजू के लिए घर की छत की कड़ियाँ तक बेच डाली थी। आज हमें है मोहब्बत इतनी कि हम जाने कि हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। सुन्नत पे हम तो आराम से कह देते हैं कि सुन्नत ही है ना, चलो करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह कोई नहीं। ठीक बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन कहने का तरीका देखें। इतनी आसानी से इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं कि देखिए ये इन्होंने जब हदीस जमा की थी तो इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगियां लगा दी थी, तब हदीस हमारे तक पहुंची हैं। तो अब इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने
جو مشکلات برداشت کی. اب ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں، بالکل تھوڑا تھوڑا میں آپ سے، کیونکہ ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا نا. اللہ کو محدثین کی میں چاروں کی آپ کو بتاتی ہوں کہ مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ، ان پہ کوڑے برسائے گئے تھے. کیوں برسائے گئے تھے؟ کیونکہ وہ ان سے وہ فتوے لینا چاہتے تھے جو حدیث اور قرآن کے اگینسٹ تھے. انہوں نے مارے کھائی لیکن اپنی زبان سے نہیں پھرے. اب دیکھیے کہ امام شافعی کو گرفتار کر کے پیدل دارالخلافہ روانہ کیا گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. اور امام احمد بن حنبل نے کتاب و سنت کی خاطر جو ظلم سہے کہتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر، اب ان کی محبت کی بات، یہ تو میں امام جتنے تھے محدثین ان کی بات آپ کو بتا رہی تھی نا. حضرت عمر کی محبت کی بات ذرا سنیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے نا کہ بڑی بات بندہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے نا اپنی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ہر چیز سے سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جب تک تم اپنے سے زیادہ بھی مجھ سے محبت نہ کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. میں آپ کو ورڈز وہ سنا دیتی ہوں کیونکہ یہ میں اپنے ورڈز میں سنا رہی ہوں کہ حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اب تو میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہوئے ہو. تو اب ہمارے لیے تو ٹیسٹ ہے نا. آج آپ اپنے آپ کو خود سے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اور دوسری طرف میری خواہش نفس، تو میں کہاں جا رہی ہوں. تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم مومن کتنے ہیں ابھی تک. اور اگر کہیں پہ تھوڑی کمی ہے تو پھر کیا بات ہے، توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر اس راستے کی طرف چل پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اب ایک اور محبت کی بات، بنو دینار کی ایک عورت کی محبت کا واقعہ تھا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون سے پر ہوا جس کا شوہر اور اس کا بھائی اور باپ، یہ تینوں جو تھے نا وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب لوگوں نے اس عورت کو اس کی خبر دی نا کہ تمہارا باپ، تمہارا شوہر، تمہارا بھائی شہید ہو گئے، تو اس عورت نے نا، کہتے ہیں کہ اتنی بے چینی کے ساتھ نا وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. تو اس نے جیسے ایسے ہوتا نا کہ بات گزار دیتے کانوں سے، تو وہ بار بار یہ پوچھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں، میں جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گی نا مجھے یقین نہیں آئے گا، پہلے مجھے دکھاؤ کہ وہ کدھر ہے. تو انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے بہت معمولی ہیں. تو دیکھیں یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ جنت الفردوس میں جائے گا. اب آپ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرتی ہوں. اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت ہے، میں پہلے آپ سے وہ اس کا شان نزول اور وہ واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت پیارا ہے، اور کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے تو اس لیے مجھے میں خاص طور پہ اس کو لکھا تھا. اللہ اکبر. کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اب یہ ایک صحابی تھے، ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنی جان، اپنے بیٹوں اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جب تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آئے. اور وہی بھی کیا لے کے آئے، سبحان اللہ. سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 69 ہے نا، یہ اسی کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابی کے جواب میں فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور کیسی ہی خوبصورت ہے ان لوگوں کی رفاقت. اب آپ خود دیکھ لیے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. چاہت پہ ہے نا کہ میں جنت میں کون سے مقام پہ چاہتی ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے، جب مجھے آپ یاد آتے ہیں میں بھاگ کے آ جاتا ہوں، میں مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے، میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل چین میں آ جاتا ہے، لیکن میں اداس ہو جاتا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا اور آپ بھی اس دنیا سے وصال کر جائیں گے تو آپ تو جنت کے بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں پھر کیا کروں گا؟ آپ دیکھیں سارا محبت کا انتہا، ہم کبھی ایسے سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں سے میری مدد کرو، کہ تم نفلی عبادات زیادہ کرو تاکہ میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں، اللہ سے سفارش کر سکوں، کوئی چیز پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے تو شفاعت ہوگی نا اس دن۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے، اب ٹائم کتنا 53، اوکے تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اچھا جی، اب ہم کر رہے تھے آیت نمبر 58 ہم نے کمپلیٹ کی، آیت نمبر 59 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ہے، ایک گروہ تھا، یہدونا وہ رہنمائی کرتے بالحق کی، حق کی، وبہ اور ساتھ اسی کے یعدلون وہ عدل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی جو نیکی کا کام کرنے والے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور وہ حد سے زیادہ گزرنے والے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان کی، اور یہ وہی لوگ تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس وقت یہ جب آیت آ رہی تھی نا، جب یہ نازل ہو رہی تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ساروں نے تو نہیں پوجا کی تھی نا، اکثریت تھے ایسے جنہوں نے کی تھی، لیکن وہ لوگ جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے تھے، حضرت موسیٰ جو تورات لے کے آئے تھے، جو احکامات تھے ان پہ عمل کر رہے تھے اور وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے یہاں پہ۔ اور آگے آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں، اثنتئی عشرتا 12 اسباطن قبیلوں میں، امما جماعتیں بنا کر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 قبیلے، یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو تو اچھے سے یاد ہوگا ابھی، کیونکہ سورہ بقرہ میں سیم وہی بات اسی ڈیٹیل میں یہاں پہ آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا تھا، وہ جب وادی یتیم میں آگے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مارا تھا اور 12 چشمے پھوٹے تھے، اور وہ 12 چشمے کس کے تھے کہ وہ 12 قبیلے تھے جن کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمے وہ نکل آئے تھے، پانی کی جگہ نکل آئی تھی تاکہ وہ آپس میں لڑے نہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ جب پانی مانگا اس نے، قومہ اپنی قوم کے لیے، أَنِ اضْرِبْ کہ وہ مارے، بِعَصَاكَ اپنا عصا، الحجر پتھر پر، فانبجست تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 چشمے، عیناً 12 چشمے، قد علم کل اناس تو تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم اپنے گھاٹ کی جگہ۔ اب میں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم ان پہ کیے ہوئے تھے، جو انعامات کیے تھے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلوہ، کہ کلو کھاؤ، من طیبات پاک چیزوں میں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں تک انشاءاللہ میرا خیال ہے۔ اچھا ایک اور آیت بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ شکر گزار نہیں تھے نا، وہ بار بار وہی کہتے تھے کہ ان سے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا نافرمانیاں کر کے، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بیان یہ بھی کر دیا نا کہ ان پہ جو بہت سے عذاب آئے تھے وہ کیوں آئے تھے، انہی کی گناہوں کی وجہ سے۔ تو جب انسان کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں، جب مشکلیں آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمارے اپنے عمل کے نتیجے ہوتے ہیں نا۔ اور اب آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ اور جب کہا گیا لَهُمْ ان سے، اسکنو کہ تم ٹھہرے رہو، حاذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةً اور کہو کہ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں،
सुज्जदन सजदा करते हुए, नगफिर लकुम तो बख्श देंगे तुम्हारे लिए, खतीयातिकुम तुम्हारी खताएं, सनज़ीदुल मुहसिनीन तो अनकरीब हम ज़्यादा देंगे एहसान करने वालों को। अब मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए भी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये इतनी, वैसे ऑनेस्टली ये आयत भी इतनी प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको क्या कहा था। अब देखिए हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो हमने क्या करना है, ढोल धमाके करने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब उनको कामयाबी मिलेगी, अब कामयाबी क्या थी, एक तो वहाँ से फ़िरौन से मार खाते थे, वहाँ पे उनके ग़ुलाम थे, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करम कर दिया, मौज़ा मौज़े पे मौज़ा, जो समंदर फटा, वहाँ से वादी यतीम में आ गए, फिर 12 चश्मे निकल गए आसमान से, बादल इनके ऊपर आ जाते थे, मनो सलवा दे दिया, सब कुछ देख रहे थे ना अपनी आंख से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि ये आए तो फ़लस्तीन से थे, अब तुम जाओ फ़लस्तीन में, तुम आराम से वहाँ से जीत जाओगे। और कैसे तुमने जाना है, क्योंकि फातिह जैसे जाते हैं ना, जो कामयाबी है तुम्हें वहाँ पे कामयाबी मिलेगी, तो तुमने इस्तग़फ़ार करते हुए, अपने सुज्जदन सजदा करते हुए, मीन्स ऐसे नहीं था कि वहाँ सजदे में गिरे हुए, सजदे में मतलब झुकते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्दो सनाब करते हुए तुमने उस दरवाजे से अंदर जाना है। और हमारे लिए भी ये हुक्म है कि ज़िंदगी में जब कभी कोई बहुत बड़ी कामयाबी आती है तो हमने क्या करना है, उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना है और इस्तग़फ़ार करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करना अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो गई। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि इस तरह से बख्शिश की दुआ करते हुए वहाँ पे चले जाना। लेकिन इसके बाद देखिए एक और ख़ूबसूरत बात, एहसान करने वाले। एहसान करने वाले कौन होते हैं? एक तो नेकी करना होता है ना, वो अच्छा तो मैं भी अच्छी, उसने मेरे साथ नेकी की मैंने भी की। एहसान होता है कि वो उसका मुस्तहिक ना हो और उसके साथ आप लोग एक्स्ट्रा नेकी करते हैं। जैसे हम लोग तो इस काबिल नहीं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे जो इतना करम करते हैं तो अल्लाह का एहसान होता है। हम बात करते हैं ना, अल्लाह तेरा एहसान कि तूने ये किया, तो एहसान होता है कि इंसान को उसकी हैसियत से, अपनी हैसियत से बढ़ के देना और दूसरों को भी उसकी जितनी उसकी ज़रूरत है ना उससे भी बढ़ के दे देना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया था कि मैं एहसान करने वालों को उससे भी ज़्यादा दूंगा। पहले तो क्या था कि जो सजदा करते हुए, झुकते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए दाखिल होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हम बख्श देंगे उनकी ख़ताओं को। इससे बड़ी क्या नेमत थी कि जितनी गलतियाँ पहले हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो सब माफ़ कर देंगे और ज़्यादा देंगे किसको, जो एहसान करने वाले हैं। अब यहाँ तक हम इंशाल्लाह आज का सबक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आयत में बहुत खूबसूरत आयत आ रही हैं। अल्लाह अकबर, ये आपने बहुत गौर से सुनी है, क्योंकि ये यौम सदका जो दिन है ना, उसके बारे में आयत आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने इनकार नहीं किया था, अल्लाह के हुक्म का इनकार नहीं किया था, सिर्फ हीले बहाने बनाने की वजह से कितना बड़ा अज़ाब इनके ऊपर आया था। ये आयत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आज की दुनिया में जब फितने का दौर है, जब इनके लिए तो मछलियाँ उबर के आती थी ना, आज इसी तरह से जो गलत चीज़ें, फहाशी है, ये सारी चीज़ें, गुनाहों की चीज़ें उबर के हमारे सामने आती हैं। हमने अपने आप को कैसे बचाना है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि हम इस बात को, कुरान को समझें और इस पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।